شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا نعت خواں اسلامی بھائیوں کا۔ خوب خوب پائیں برکتیں سحری نفلی روزوں کی ہوئی محرم الحرام کے ان بابرکت ایام کی۔ ان ایام میں نفلی روزوں کی آپ بھی پائیں سعادت۔ سلسلہ ملاقات، آفیر اور تعام بھی اس پیارے پیارے مہکتے مدنی گلدستے میں آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ میرا بابا جی آپ سے ایک سوال ہے کہ جب بھی میں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا ہوں تو کچھ اشعار میری سمجھ میں نہیں آتے، تو کیا میں گناہ گار تو نہیں ہوتا؟ کسی کا بھی شعر پڑھا اور سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی گناہ تو نہیں اس میں، ورنہ تو ہم لوگ تلاوت بھی نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کریم پڑھتے ہیں سمجھ کہاں آتی ہے؟ کہ اگر کوئی شخص نہر فرات کا پانی پیے تو اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ حکم شرعی تو یہی ہے کہ وہ پانی پینا جائز ہے، اور آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ جنت کے ایک نہر کا نام بھی فرات ہے۔ آپ نے سبز گنبد کے سائے میں ایک کلام لکھا تھا، اس کلام کو لکھنے کا کیا سبب بنا؟ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ہم سبز گنبد کے سائے میں کہیں مسجد نبوی شریف اللہ صاحب الصلاۃ والسلام کے باہر تھے، اور ایک اور اسلامی بھائی ساتھ تھے۔ بادل گر گئے اور رم جھم برسات مدینہ شروع ہو گئی، تو مجھے اور میرے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا کہ بارش پر کوئی شعر لکھو نا۔ میں نے ڈائری کھولی، یہ 2-3 بار ایسا ہوا کہ میں جب لکھنا شروع کرتا تو بارش شروع ہو جاتی، ڈائری بند کر دیتا، میں لکھوں کیسے؟ پھر جب بارش جیسے تھمی پھر لکھنا شروع کیا، پھر بارش شروع، یہ چند بار ایسا ہوا۔ پھر میں کسی سائبان تلے آ گیا جہاں بارش مجھ پر نہ گرے، یعنی وہ اور میں شعر لکھ لوں، تو یوں اس دن میں نے 2 کلام لکھے تھے۔ کچھ نعت خواں آتے ہیں اور ہم سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر کلام پڑھتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر منقبت پڑھتے ہیں، پھر دوسرا نعت خواں آتا ہے وہ اسی طریقے سے وہ بھی یہی کرتا ہے۔ تو کیا اس میں کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ اس میں شرعاً تو کوئی کلام نہیں ہے، اب جہاں جیسا عرف اور رواج ہو، اگر یہ ترکیب بن جائے نا کہ ہر نعت خوان پہلے حمد کرے اور پھر نعت شریف پڑھے تو مدینہ۔ میں سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کلام کا آغاز کب اور کس طرح فرمایا؟ بہت پہلے اپنے لڑک پن میں کچھ نہ کچھ کوشش کی تھی، پھر آہستہ آہستہ کچھ ترکیب بنی۔ آپ کا مسکرانا بھی اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ بابا جی آپ سے میری گزارش یہ ہے آج ایک کلام آپ خود سنائیں۔ یہ یوسف میمن ہماری برادری کے ہیں، جب چھوٹے سے تھے بالکل، جب سے نعتیں پڑھتے، شروعات جب انہوں نے کی نا تب سے میں ان کو جانتا ہوں۔ انہوں نے فرمائش کی اب محرم کا مہینہ میں اہل بیت کی شان میں مولانا حسن رضا خان کا مشہور کلام پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دکھاڑے لٹ رہا ہے بوستان اہل بیت۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبینا
وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو عالم دین خود کو عالم دین کہے اور لوگوں کو کہے کہ میری عزت کرو، اس کے بارے میں کیا حکم؟ جزاک اللہ. حدیث پاک میں اعلیٰ حضرت نے طبرانی شریف کے حوالے سے لکھا ہے من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. یہ حدیث پاک ٹھیک ہے. بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ اگر عالم اس لیے ایسے کپڑے پہنے کہ جس سے عالم ہونا سمجھا جائے اور نیت یہ ہو کہ لوگ رجوع کریں اور دینی مسائل معلوم کریں، تو یہ اس کے لیے جائز ہے. اس لیے وہ کسی عالم کوئی عالم سے صراحتاً کہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں عالم دین ہوں میری عزت کیا کرو، یوں نہیں کہے گا، بلکہ یوں کہے گا علماء کی عزت کیا کرو. ڈائریکٹ کوئی نہیں کہے گا. جب ڈائریکٹ نہیں کہے گا تو اس کی پکڑ کیا ہوگی؟ لیکن ہمیں جب پتہ چلے بابا فلاں عالم ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احترام کرنا چاہیے. اگر عالم دین ہے تو جو سنی ہے وہی عالم دین ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اعلیٰ حضرت نے صاحب لکھا کہ جو بد مذہب ہے وہ عالم دین نہیں ہے. تو احترام صرف علماء دین کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں آج اپنے باپا، اپنے مرشد امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آیا ہوں. یقین جانیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی اصلاح ہو جائے تو ہمیں ضرور بالضرور مدنی مذاکرے میں آنا چاہیے، پاپا کو سننا چاہیے. یہ اندھیرا، یہ روشنی کیا ہے؟ آؤ سوچیں کہ زندگی کیا ہے. اگر زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر باقی زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں باپا کی خدمت میں بار بار آنا چاہیے، ہر بار آنا چاہیے. الحمدللہ باپا جان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. یقیناً مرشد کامل کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں باپا جان وہ ہستی ہیں کہ جو نگاہوں سے پلا دیتے ہیں. تو باپا جان کی شفقتیں، محبتیں ہمیشہ رہتی ہیں، ہمیشہ محبتیں ملتی ہیں. آج ایک بار پھر میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ باپا کے روبرو الحمدللہ حسینی مدنی مذاکرے میں سعادت حاصل ہوئی بیٹھنے کی. الحمدللہ بہت سی باتیں سیکھنے کو ملی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب یہاں آتے تو ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے. ہم باپا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور مدنی مذاکرہ ختم ہوا اور نشست ہوئی. اس میں الحمدللہ بہت لطف و سرور آیا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت کے کروڑ احسان سے ایک مرتبہ پھر زندگی نے موقع دیا اور اپنے پیر مرشد کے دیدار سے مشرف ہوئے. اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے. یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور یہ پیر مرشد کی کرم نوازی ہے کہ جب باپا بلاوا دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ کہ ہم گناہگار، ہم سیاہ کار باپا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں.